جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نظر عباس لندن سے۔ سر اس وقت جو ٹاک آف دا ٹاؤن جو ہاٹ نیوز ہے وہ ہے سہیل افریدی کا دورہ کراچی، دورہ سندھ، حیدرآباد، کراچی کا جو ان کا دورہ ہے اس کے اوپر سب سے زیادہ بات ہو رہی ہے۔ پھر اسٹیبلشمنٹ نے جو پینترے بدلے ہیں، جو ان کے ساتھ وہاں پہ واقعات ہوئے ہیں، وہ اس کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں۔ پھر آج کا جلسہ ہے جس کی انہوں نے ڈیٹ دی، ٹائم دیا، جس کی اجازت لی ہوئی تھی، وہ بھی اس کے اوپر بھی تھوڑی سی بات کریں گے۔ پھر ایران کے اوپر بات کریں گے، ایران میں آج جو حالات بنے ہیں وہ اس کی کیا صورتحال وہاں کی۔ تو سندھ میں سہیل افریدی کا جو دورہ تھا وہ بڑا ایک جیسچر کے ساتھ سٹارٹ ہوا کہ جی آئیں نو خوش آمدید کے حساب سے وہ سٹارٹ کیا گیا، اجرک پہنائی گئی ان کے گلے میں، اور پھر ان کے پیٹھ میں وہ جو انہوں نے کرنا تھا وہ انہوں نے کیا۔ سعید غنی صاحب جو ہیں وہ ان کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ بہت ہی معصوم شکل کے نہایت ہی شیطان صفت آدمی ہیں، لیکن میں حیران ہو رہا تھا کہ یار یہ کیسے کر دیا انہوں نے، لیکن اب پتہ لگا کہ جو میں سمجھ رہا تھا یہ وہی ہیں۔ اور بہت سارے جو سینئر بندے انہوں نے کہا تھا یہ بھی ان کے اوپر بات نہیں کرنی ہے، لیکن چونکہ ایک اچھا جیسچر تھا تو ہم نے اس کے اپریشیٹ کیا کہ اچھا جیسچر ہے، موقع مل رہا ہے پارٹیوں کو۔ ہم سمجھے شاید جمہوریت کو کے، لیکن آئی واز رانگ، میں غلط تھا اس معاملے میں کہ اتنی بہت امیدیں تو نہیں لگائی تھیں، لیکن پھر بھی مجھے لگا کہ ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ لیکن کہنا کہ مجھے اقرار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ دیٹ واز بٹ ارلی۔ ان کو اتنی جلدی ہم ان کو بھول نہیں سکتے، کیونکہ انہوں نے بیٹھ کے پیپلز پارٹی نے ان کی اسٹیبلشمنٹ کی گود کے میں بیٹھ کے جو کارروائیاں کی ہیں وہ سب کے سامنے۔ کراچی کے جو سٹارٹ تھا اتنا دھماکہ دار ہوا ہے، اتنا زبردست قسم کا ان کا سٹارٹ ہوا ہے، اور پھر حیدرآباد میں جس طرح لوگوں نے آ کے محبتوں کا اظہار کیا ہے، وہ تو جس طرح انتظار میں بیٹھے تھے کہ بندے کہ آج کوئی بندہ آ جائے، کوئی عمران خان کا کوئی بندہ آ جائے، عمران خان آ جائے، عمران خان کا انتظار کر رہے تھے لوگ، دنیا یہ کر رہی تھی۔ ہم نے تصاویر دیکھیں جس میں فوجی بھی نعرے لگا رہے ہیں عمران خان کے، اور پھر ہم نے بچے دیکھے کھڑکیوں میں، دیواروں میں، چھتوں پہ جو کہ عمران خان کے نعرے لگا رہے ہیں۔ پھر ہم نے وہ بچے دیکھے جو سڑکوں گلیوں میں عمران خان کی تصاویر لے کے کھڑے ہیں، جنریشن الفا جسے ہم کہتے ہیں، وہ بھی کھڑی ہے، جنریشن زی تو ہے ہی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں شاید میرا خیال ہے کہ ان اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی یہ اتنا شاید تھا کہ ایکسپیکٹڈ شاید ان کے لیے بھی نہیں تھا۔ پتہ تو ان کو ہے کہ عمران خان پاپولر ہے، ایجنسیز کی رپورٹیں بھی ہیں، ایجنسیز کی خبریں بھی ہیں، ایم آئی کی بھی بتا رہی ہے، آئی بی بھی بتا رہی ہے، ساری ایجنسیز کی رپورٹیں ہیں کہ عمران خان کی جو پاپولیرٹی ہے وہ بہت اسکائی ہائی ہے، لیکن شاید اس کو ان کا اندازہ نہیں تھا۔ اب ایسے میں انہوں نے جو رات حرکات کی ہیں حیدرآباد سے سہیل افریدی کی واپسی پہ، وہ بڑی تشویشناک ہے، وہ بہت ہی خطرناک ہے۔ اب یقین کیجئے یہ نارمل نہیں ہے، دس از ایکسٹریملی اب نارمل۔ اس کی وجہ یہ سہیل افریدی نہیں ہے، یہ اکیلا سہیل افریدی نہیں ہے، یہ پاکستان کا ایک صوبہ ہے، یہ پورے کا پورا صوبہ چل رہا ہوتا ہے جب سہیل افریدی چل رہا ہے۔ جب پھر سہیل افریدی بات کرتا ہے تو پورے صوبے کو سمجھا جائے کہ صوبہ بول رہا ہے، یہ 2-2.5 کروڑ عوام کا نمائندہ بول رہا ہے، یہ پاکستان کا سب سے زیادہ قربانیاں دینے والا صوبہ ہے، یہ وہ صوبہ ہے جس نے ہمیشہ پاکستان پہ گرنے والے بموں کو اپنے چھاتی پہ لیا ہے، اپنے لاشیں گرائی ہیں بندوں کی، آگے جا کے فرنٹ پہ مقابلہ کیا، چاہے وہ افغان وار ہو، چاہے وہ کشمیر وار ہو، چاہے کچھ بھی ہو، کہیں بھی جو معاملات ہوں، یہیں سے لوگ نکل کے ہمیشہ جاتے رہے ہیں، یہیں سے لوگوں کا آپ کو سپورٹ ملتی رہی ہے۔ اور اس صوبے کے وزیر اعلیٰ کو سڑکوں پہ در بدر کر دینا، اس کے راستے روکنا، اس کو جگہ جگہ بند کرنا، اس سے زیادہ پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوشش اور کیا ہوگی؟ یعنی پختونوں کو کارنر کیا جا رہا ہے، بار بار کیا جا رہا ہے۔ میں پنجابی ہوں، مجھے یہ اقرار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ پنجابی اچھا نہیں کر رہے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے، بیوروکریسی میں بیٹھے ہوئے ججز جو ہیں، جو بھی کوئی بھی پنجابی ایسی جگہ پہ بیٹھا ہے جہاں پہ وہ ہیلپ آؤٹ کر سکتا ہے، جو یونٹی کو برقرار رکھ سکتا ہے، یونٹی کو قائم رکھ سکتا ہے، جو اس پاگل جاہل آرمی چیف کو جا کے سمجھا سکتا ہے، اور وہ نہیں کر رہا تو وہ گناہ کر رہا ہے، وہ بہت بڑا گناہ کر رہا ہے۔ وہ اس بات کے لیے ہمیں بہت سوچنا ہے کہ ہم نے کل رات کیا کیا۔ کل ہم نے رات کو سندھیوں نے، سندھ کی حکومت نے اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ کیا، خود کیا، یہ ایک الگ ڈیبیٹ چل پڑی ہوئی ہے۔ کوئی کہتا ہے جی کہ ہم نہیں کر رہے، وہ کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم نہیں کر رہے، سیاست میں حصہ نہیں لے رہے، یہ کر رہے ہیں۔ لیکن ایک بات کنفرم ہے کہ آپ نے پاکستان کی یکجہتی پہ، پاکستان کی فیڈریشن پہ ڈینٹ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ پاکستان کو تباہ و برباد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بار بار میں یہ بات کر رہا ہوں، میں نے اکثر یہ بات کی ہے کہ ہر وہ اقدام، ہر وہ کام جس سے پاکستان کی فیڈریشن کو،
پاکستان کی یونٹی کو نقصان پہنچے وہ ان لوگوں نے کیا ہے. وہ عاصم منیر نے کیا، باجوہ نے کیا، شہباز شریف نے کیا، نواز شریف نے کیا. ان کے تمام کے مفادات جو ہیں وہ اینٹی پاکستان ہیں. ایک واحد عمران خان ہے، ایک واحد عمران خان جس کی بچوں کی تصویر، جو بچے بھی اس کی تصاویر اٹھا کے پھرتے ہیں. ایک واحد عمران خان ہے جو اس ملک کو جوڑ سکتا ہے. ایک واحد عمران خان ہے جو ہر صوبے کے اندر پایا جاتا ہے، سندھ ہو، بلوچستان ہو، کشمیر ہو، فاٹا ہو، جہاں بھی آپ دیکھیں پورے پاکستان میں صرف ایک عمران خان ہے. اور اس کے ایک نمائندے کے ساتھ جو آپ نے سلوک کیا، جس طرح اس کی زندگی خطرے میں ڈالی، جس طرح اس کو مجبور کیا گیا کہ وہ ان نون سڑکوں پہ، ان نون راستوں پہ چلے، اس سے بڑا ظلم کوئی نہیں ہو سکتا. یہ چھوٹا واقعہ نہیں ہے، آپ یقین کریں یہ چھوٹا واقعہ نہیں ہے. میں ان لوگوں کے دلوں کو، ان پختونوں کے دلوں کو، میں کہتا ہوں ان کے عظمت کو سلام ہے کہ اتنا سب کچھ برداشت کرتے ہوئے وہ کھڑے ہیں، عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں. اور وہ ایک عمران خان کو خدا نہ خواستہ، میں تو رات یہ بھی میرے ذہن میں اگر خدا نہ خواستہ عمران خان کو ہوگا تو کے پی والوں کا ہم نے کیا کرنا ہے پھر. انہوں نے یہ تو عمران خان کی وجہ سے جڑ کے بیٹھے ہیں ہمارے ساتھ. اور یہ پاکستان کو توڑنے کی پراپر حرکت کی گئی ہے، پراپر سازش کی گئی ہے. سہیل افریدی کے ساتھ کسی بھی قسم کا، اس کی کیبنٹ کے ساتھ، اس کے ساتھ کسی بھی قسم کا غلط رویہ، پختونوں کے ساتھ غلط رویہ، پورے صوبے کے ساتھ غلط رویہ، اس کا بھرپور مذمت کرتے ہیں ہم لوگ یہاں پہ اوورسیز بیٹھے ہوئے جو بھی ہیں، ساری دنیا مذمت کر رہی ہے. اب اس میں جو اسٹیبلشمنٹ کا رول ہے وہ بہت ہی گھنونا ہے. وہ لگتا ہے کہ وہ سمجھنے کو بالکل تیار نہیں ہے. ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بالکل بھی سمجھنے کو تیار نہیں ہے. وہ اس بات کو سمجھنے کو بالکل تیار نہیں ہے کہ پاکستان کا فائدہ کس میں ہے. ان کو لگتا ہے کہ وہ ہر چیز ختم کر دیں گے، ان کو لگتا ہے کہ ہر چیز کو مٹا دیں گے اور اپنی طاقت برقرار کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. یہ کیسے ممکن ہے کہ جن لوگوں سے آپ طاقت لیتے ہیں، عوام، ان کو آپ ختم کر دیں گے تو پھر طاقت کہاں سے لیں گے؟ سمپل یہ کہانی ہے، نکا یہ سوال ہے کہ ہم عوام سے طاقت لیتے ہیں، اسی عوام کو اب دبا دیں گے تو پھر طاقت کہاں سے لیں گے؟ یہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے بڑا ایک سوالی نشان. آج کا جلسہ تھا، جلسے کی حالات یہ ہیں جی. ابھی تک جب میں یہ ریکارڈ کر رہا ہوں، اس کو اپلوڈ ہو جائے گا، اس وقت تک کیا صورتحال بندی نہیں مجھے نہیں پتہ. لیکن کراچی سے مجھے جو ایک خواتین جو ہیں وہاں پہ ایڈیشنل سیکرٹری ہیں، انہوں نے جو رپورٹ دی ہے، جو ایک دو دوستوں اور نے وہاں سے رپورٹ دی ہے، خواتین اور مردوں نے جو کہ زمین پہ کام کر رہے ہیں، ان کے جو میری بات ہوئی ان کے مطابق تمام راستے بند کر دیے گئے ہیں. آپ ویڈیوز میں دیکھ سکتے ہیں، اوپر جو ویڈیو جا رہی ہے اس میں دیکھ سکتے ہیں مظاہرے کا نظر آ رہا ہے، لیکن راستے سارے بند کر دیے گئے ہیں. لیکن لوگ پھر بھی پہنچنا شروع ہو گئے ہوئے ہیں، لوگ آنا شروع ہو گئے ہوئے ہیں. اور دیکھیں آگے جا کے کیا ہوتا ہے. سہیل افریدی ابھی تک کوئی ایسی جب یہ میں ریکارڈ کروں مجھے ایسی خبر نہیں ہے کہ وہ گھر سے نکلے ہیں یا نکل چکے ہیں. اس کے بارے میں مجھے کوئی اپڈیٹ نہیں ہے، لیکن جب تک یہ ہوگا آپ کو پتہ لگ چکا ہوگا. لیکن بات کہنے کی یہ ہے کہ آپ نے پہلے اجازت دی، پھر آپ نے واپس لی. پہلے اجازت ہی کیوں دی؟ یہ سارا سین ہی کریٹ نہیں ہوتا اگر آپ جلسے کی اجازت نہ دیتے. جلسے کا ماحول ہی نہ بنتا جلسے کی. یہ سارا کچھ جو ہے یہ کیوں کیا گیا، اس کے پیچھے کیا حکمت عملی ہے، یہ کیا سوچ ہے؟ یہ پہلے پی ٹی آئی نے اجازت، پیپلز پارٹی نے اجازت دی تھی، اسٹیبلشمنٹ نے ختم کروائی ہے، سیکٹر کمانڈر بیچ میں انوالو ہو گیا، کیا ہوا ہے ہمیں کچھ نہیں پتہ. مجھے صرف اس بات کا پتہ ہے کہ پاکستان کا مسلسل نقصان ہو رہا ہے، پاکستان کا مسلسل نقصان ہو رہا ہے. پاکستان کی جو صورتحال ہے کراچی کے ہاتھ میں عمران ریاض صاحب کا سن رہا تھا آج صبح، انہوں نے ایک بات کی اور بات بڑی پتہ کی. یہ آج کراچی کا امتحان ہے، سارا کچھ کراچی کے ہاتھ میں. اگر آج کراچی کھڑا ہو جاتا ہے، آج کراچی پورے کا پورا کھڑا ہو جاتا ہے کہ یہ لاتوں کے بھوت ہیں، باتوں سے نہیں مانیں گے. اگر آج کراچی ان کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے، لوگ سڑکوں پہ ہوتے ہیں، تو یقین کیجیے پاکستان میں ہم چل پڑے گی. اور میرا خیال ہے کہ اس ایسے موقع پہ جب یہ ہو رہا ہے، پشاور کو بھی اپنی سڑکوں پہ نکلنا چاہیے، کے پی کے کو تو نکلنا چاہیے، پنجاب کو بھی نکلنا چاہیے. اور یہ کراچی کے ہاتھ ایک بہت بڑا موقع لگ گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اینڈ آئی کمپلیٹلی اگری ود عمران ریاض خان صاحب. انہوں نے یہ بات کی تو ان کو کریڈٹ جاتا ہے. تو انہی کے نام سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ کراچی کا امتحان ہے. اور کراچی اگر اس امتحان میں کامیاب ہوتا ہے اور آگے بڑھتا ہے، ہمیں آنے والی خبریں اب شام تک پتہ لگیں گی کیا صورتحال بنتی ہے، تو اب یقین کیجیے پاکستان کی آزادی سر پہ. میں اس بات کو صرف عمران خان کی آزادی کے طور پہ نہیں دیکھتا. مجھے نہیں لگتا کہ یہ صرف عمران خان کی آزادی ہوگی، مجھے لگتا ہے یہ پورے پاکستان کی آزادی ہوگی، یہ پورے پاکستان کی عوام کی آزادی ہوگی، ان تمام کی آزادی ہوگی. وہ 75% بھی آزاد ہوں گے جو اس کے عمران خان کے ساتھ ہیں، 75-80%، اور وہ 20-25% بھی آزاد ہوں گے جو عمران خان کے ساتھ نہیں ہیں. کیونکہ مہنگائی نے دونوں کو اپنی جکڑ میں لیا ہوا. اس پہ میں پہلے بات کر چکا ہوں. میں تھوڑا سا ایران کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں. ایران کا معاملہ یہ ہے کہ ایران میں آپ کو جو نظر آ رہا ہے، میں اس کے اوپر ڈیٹیل میں الگ سے بات کروں گا. میں یہ حلفاً بتا سکتا ہوں، میں نے ایک ادارے کے ساتھ کام کیا ہوا ہے
انٹرنیشنل ادارے کے ساتھ میں نے کچھ عرصہ کام کیا آج سے کوئی 20-22 سال پہلے. تو اس ایکسپیرینس کی بیس پہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ جو آج آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہے نا، یہ اس کا سٹارٹ آج سے 20-25 سال پہلے کر دیا گیا تھا. ہر 25-30 سال کے بعد ایک جنریشن جاتی ہے، دوسری جنریشن آتی ہے. انہوں نے اس جنریشن کو بہت پہلے ٹارگٹ کیا تھا. آج سے 25 سال پہلے ٹارگٹ کیا تھا انہوں نے اس جنریشن کو، جس کا نتیجہ آج جس کو آپ دیکھ رہے ہیں وہاں پہ سڑکوں پہ جو نکل رہا ہے. وہ کپڑے اتارنے کو خواتین وہاں کی آزادی سمجھنے لگ گئی ہیں، اپنے کلچر کو اپنے مذہب کو چھوڑ کے وہ اسکرٹ کو آزادی سمجھ رہی ہیں. حالانکہ میرے ذاتی خیال میں ویسٹ نے عورت کو ننگا کر کے اپنی جو خواہشات کو کی تکمیل کے لیے عورت کو ننگا کیا. یہاں کے مرد ہیں. اب مجھے یہ لگتا ہے کہ یورپ میں مرد زیادہ ڈومیننٹ ہے، مرد عورت کا غلط استعمال کر رہا ہے. کوئی پکچر دیکھ لیں، کوئی رسالہ دیکھ لیں، کوئی چیز دیکھ لیں، وہاں پہ عورت کو انہوں نے آگے رکھا ہوتا ہے. لیکن ہمارے معاشرے میں، ہمارے کلچر میں ڈفرینٹ ہے. ہمارے معاشرے میں، کلچر میں عورت کو، ماں کو، بہن کو رسپیکٹ اس طرح دی گئی کہ اس کو ڈھانپ کے رکھا گیا. سو یہ ڈفرینس ہے. یہ بھی ایک الگ ٹاپک ہے، اس کے اوپر بھی بات کروں. لیکن میں بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ ایران میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ آج سے 25 سال پہلے اس کی داغ بیل ڈال دی گئی تھی. اس کی داغ بیل آج سے 25 سال پہلے ڈالی گئی ہے اور آج ہم اس کا نتیجہ دیکھ رہے ہیں. یہ میں اس لیے بھی وارن کر رہا ہوں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو کہ عمران خان نے جو 20-25 سال پہلے داغ بیل ڈالی تھی چھوٹے چھوٹے بچوں کو، اس نے کہا تھا میرے ووٹر اب چھوٹا ہے، اس کا خمیازہ اب آپ نے بھگتنا ہے. آپ کا اقتدار اب ختم ہونا ہے. اگر یہ اقتدار ان کا ختم ہو رہا ہے، ایرانیوں کا، ان کے جو ملاؤں کا، ان کے جو مولوی ہیں، ان کا اقتدار ختم ہو رہا ہے، لیکن اقتدار غلط طریقے سے ختم ہو رہا ہے. میں نہ مولویزم کے خلاف ہوں، نہ میں بہت لبرل ہوں، نہ میں بہت مذہبی ہوں، میں کوئی درمیان کی چیز ہوں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایران میں جو ہو رہا ہے وہ ایران میں غلط ہو رہا ہے. ایران کے لوگوں کو سوچنا ہے کہ اگر آپ نے ملا کو فالو نہیں کرنا تو نہیں کرنا، لیکن جس طریقے سے آپ ریئیکٹ کر رہے ہیں، جس طریقے سے آپ نے ریئیکشن دیا ہوا ہے، اس کا فائدہ صرف اور صرف ویسٹ کو ہوگا. آپ کو بالکل کوئی فائدہ نہیں ہوگا. یہ لکھ لیں آپ میری بات. آپ دبائے جائیں گے. آپ نے اسرائیل کا، فلسطین کا حال دیکھ لیا ہوا ہے، آپ نے کشمیر کا حال دیکھ لیا ہوا ہے. اب دنیا میں مسلمانوں کا حال، بوسنیا میں آپ نے دیکھا مسلمانوں کا حال کیا کیا گیا. اب ہر جگہ جا کے دیکھ لیں. ایران میں جو بھی تبدیلی آئے گی وہ ایرانیوں کے لیے نہیں آئے گی، وہ امریکہ کے لیے آئے گی، امریکہ کے فائدے میں آئے گی، ویسٹ کے فائدے میں آئے گی، آپ کے فائدے میں نہیں آئے گی. لیکن ظاہر ہے میں اردو میں بات کر رہا ہوں، ایرانی نہیں سن رہے، لیکن میں پاکستانیوں کو بتا رہا ہوں کہ وہاں پہ جو صورتحال بنی ہے وہ بڑی خطرناک ہے. اس ڈیولپمنٹ کو جس طرح ڈیولپ ہوگا اس کے اوپر بات کریں گے. اس کے اوپر الگ ایک سبجیکٹ ہے یہ ایران والا، اس کے اوپر بات کرنے کی ضرورت ہے. میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں کہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں، کیونکہ میں نے ایک ادارے میں کام کیا اور میں اس وقت دیکھ رہا تھا، مجھے کچھ ذمہ داریاں سونپی گئی تھیں اس وقت جب میں یہ کام کر رہا تھا آج سے 20-25 سال پہلے. تو وہاں پہ میں نے کچھ چیزیں دیکھیں جو مجھ سے کہا گیا کہ آپ یہ کام کریں. کام مطلب یہ نہیں کہ انہوں نے کہ بندوق بنا لو، مطلب لیٹر سے لکھنے، ای میلز کرنی ہوتی تھیں، لیٹر سے کرنے ہوتے تھے. تو اس دوران میں نے جو کچھ چیزیں دیکھی نا، آج مجھے یاد آ رہا ہے کہ وہ جو جس کو میں نے چھوڑ دیا تھا مجھے اچھا نہیں لگا. میں نے کہا یار یہ میرے ایران کے معاملے میں اسلامک کنٹری میں اس میں ٹانگ نہیں پھنساتا. تو میں نے اپنا معذرت کر لی کہ میں نہیں کام کر سکتا آپ کے ساتھ، والنٹیئر کام تھا. لیکن آج جب یہ میں سارا کچھ دیکھ رہا ہوں تو مجھے ایک دم سے خیال آیا، میں نے کہا یار یہ تو بڑی دیر پہلے پلاننگ ہوئی تھی، یہ تو بہت عرصہ پہلے پلاننگ ہوئی تھی کہ ایران کو ہم نے اس طرف لے کے جانا ہے. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں عمران خان جس راستے پہ لے کے چل رہا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہی ایک راستہ ہے اور کوئی راستہ نہیں ہے، اور کوئی راستہ نہیں ہے. اور یہ اسٹیبلشمنٹ کو بتا رہا ہوں، ایک نسل ختم ہو گئی ہوئی ہے. یہ بھٹو والی نسل ختم ہو گئی ہے، یہ بومرز ختم ہو گئے ہوئے ہیں. اب یہ نئے لوگ آ رہے ہیں آگے، یہ عمران خان کے ساتھ چل رہے ہیں. اور عمران خان کا بتا رہا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ وہ دور ہے. میں ایک چھوٹا سا شعر سنا کے آپ سے اجازت چاہوں گا. یہ مال دولت، یہ دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتانے وہم و گواں، لا الہ الا اللہ، صرف لا الہ الا اللہ اور کچھ بھی نہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.